اب آپ کو ان دونوں میں کون زیادہ پسند ہے؟ ابو بصیر پسند ہے یا کثیر النوا اور اس کے اصحاب پسند ہے؟ جو بطریون تھے، بطری تھے، جو کہتے تھے دونوں اچھے ہیں، یہ بھی اچھے وہ بھی اچھے، خوب طبیعت پائی ہے، پھول کے ساتھ سجا رکھے ہیں، کانٹے بھی گلدانوں میں۔ یہ خاتون ام خالد ان کی کنیت تھی، جنہوں نے آل محمد کی راہ میں بڑی قربانی دی۔ اب دیکھیے کتاب میں کیا لکھا ہے، وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں۔ کہ عن ابی بصیر، ابو بصیر مشہور صحابی ہیں، لیس المرادی، امام صادق علیہ السلام کے حواریون میں سے یہ کہتے ہیں کنت جالسا عند ابی عبداللہ علیہ السلام، میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا، اذ جاءت ام خالد، جب امام نے غلام نے آ کر کہا کہ ام خالد آئی ہوئی۔ اب کیا لکھا کتاب میں؟ التی کانا قطعها یوسف، یہ وہ تھی کہ جن کے دونوں ہاتھوں کو کس نے کاٹ دیا تھا؟ یوسف ابن عمر، جو بغداد کا رولر تھا، گورنر حاکم بغداد۔ اور کیوں کاٹا تھا؟ علی کی محبت میں۔ تو یہ آئی تستاذن علیہ، انہوں نے اذن دخول کہ میں آؤں، فقال ابو عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام نے ابو بصیر سے سوال کیا ایسرک ان تشہد کلامہا، تم کو ام خالد کی باتیں سننا ہے؟ اب ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہ ام خالد ابو بصیر کی شاگردہ بھی تھی، اسٹوڈنٹ بھی تھی، شی واز اے اسٹوڈنٹ، یہ ابو بصیر کی کلاسز بھی اٹینڈ کرتی تھی۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو امام پوچھتے ابو بصیر سے کہ ام خالد کی باتیں سننا ہے؟ قلت نعم، میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جعلت فداک، میری جان آپ پر قربان ہو۔ فقال اما لا فدنا، تو اگر ایسا ہے تو تم ایک کام کرو، یہاں پیچھے بیٹھ جاؤ، پیچھے ایک فرش رکھا ہوتا، فرش بچھا ہوتا، تم وہاں بیٹھ جاؤ۔ علی عاقبت تنفست، ام خالد آئی، حاضر ہوئی امام کی خدمت میں، فتکلمت، اور گفتگو شروع کی۔ اب حدیث کا جملہ کیا ہے؟ فاذا هي امرأة بلیغة، اور وہ ایک ایسی عورت تھی جن میں بلاغت پائی جاتی تھی، ایلیکوینٹ، لینگویج میں پروفیشنسی تھی۔ یعنی ایک درس میں یہ کہ جو اہل بیت کے در پر ہوتے ہیں نا لوگ، ان کی زبان میں فصاحت و بلاغت ہوتی ہے۔ فسألت عن فلان و فلان، اب ام خالد نے امام سے سوال کیا کس کے بارے میں؟ جنہوں نے علی کا حق غصب کیا۔ اب حالات اس زمانے بہت خراب تھے، منصور دوانقی کا دور تھا جسے امام صادق علیہ السلام کو شہید کیا۔ امام نے اس وقت تقیہ پریکٹس کرنے کے لیے کہا ام خالد کو، یعنی تم ظاہراً ان کی ولایت کو قبول کرو ظاہراً۔ فقالت، ام خالد نے کہا فاقول لربی اذا لقیتہ، تو قیامت کے دن میں اللہ سے کہوں گی انک امرتنی بولایتہما، کہ آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں ان کو فالو کروں۔ یعنی ماں اس کو تقیہ سمجھا رہے تھے، لیکن وہ اتنی شدید تھی اپنے رفظ میں، اور بہرحال عورتیں جذباتی ہوتی ہیں ویسے بھی، تو بہت جذباتی تھی۔ امام نے کہا ہاں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امام اس کو تقیہ سمجھا رہے تھے، قال نعم، لیکن اس پر بھی وہ کہاں مانے؟ اس نے کہا فإن هذا الذي معك، لیکن یہ جو آپ کے ساتھ پیچھے بیٹھا ہوا ہے یعنی ابو بصیر، على التنفسة يأمرني بالبراءة منهما، یہ تو مجھ سے کہتا ہے کہ تم خوب تبرہ کرو۔ تو یہ ایک طرف یہ کہہ رہا ہے وَكَثِيرُ النَّوَّا وَأَصْحَابُهُ، اور کثیر النوا جو بطری تھا، وَأَصْحَابُهُ یعنی اس کے ساتھ جو دوسرے بطری تھے، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بے ولایتہما یأمرونی بے ولایتہما، یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ تم ان کی ولایت کو قبول کر لو جنہوں نے علی کا حق غصب کیا۔ فَأَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ، اب آپ کو ان دونوں میں کون زیادہ پسند ہے؟ ابو بصیر پسند ہے یا کثیر النوا اور اس کے اصحاب پسند ہے، جو بطریون تھے، بطری تھے، جو کہتے تھے دونوں اچھے ہیں، یہ بھی اچھے وہ بھی اچھے، خوب طبیعت پائی ہے، پھول کے ساتھ سجا رکھے ہیں، کانٹے بھی گلدانوں میں، تو آپ کو کون پسند ہے؟ یہ دونوں میں سے کون آپ کو پسند ہے؟ قال علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام نے، اب سمجھے یہ عورت جو ہے وہ تقیہ ماننے والی ہے نہیں۔ ھذا واللہ واصحابہ، خدا کی قسم ابو بصیر اور اس کے اصحاب احب الیہ من کثیر النواء واصحابہ، کثیر نوا اور اس کے اصحاب کی کوئی قدر و قیمت میری نظروں میں نہیں ہے، لیکن ابو بصیر کی ہے جو حکم دے رہا تھا تبرہ کا۔ ان ھذا یخاصم فیقول، کیونکہ ابو بصیر یہ وہ ہے کہ جو اپنے تبرہ کے لیے صرف انہی چیزوں سے دلیل پیش کرتا ہے جو اللہ نے نازل کی ہے، یعنی سوائے قرآن اور حدیث کے دوسری کوئی چیز نہیں۔ اور امام نے یہاں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44، 45 اور 47 کے آخری حصے کی تلاوت کی، یعنی جو قرآن اور حدیث سے فیصلہ نہ کرے تو وہ ظالم ہے، کافر ہے، فاسق ہے،
اور ابو بصیر جو فیصلہ کرتے ہیں وہ قرآن اور حدیث سے کرتے ہیں، اور کثیر النوا اور اس کے اصحاب قرآن اور حدیث سے نہیں کرتے ہیں۔ امام یہ دلیل پیش کر رہے ہیں، یعنی تبرہ کے لیے امام دلیل لا رہے ہیں قرآن اور حدیث کی۔ فلما خرجت، اب یہ ام خالد کو جو سننا تھا سن لیا اس نے،